السلام علیکم۔ 6 قسم کی عورتوں کا روزہ معاف ہے۔ یہ 6 عورتیں روزہ نہیں رکھیں گی۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ 6 عورتیں کون سی ہیں؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ نمبر 1، حیضہ عورت۔ وہ عورت جو حیض کے دنوں سے گزر رہی ہے۔ عورت کے ناپاکی کے دن، جس دنوں میں عورت کا خون آتا ہے، جس کو عام الفاظ میں پیریڈز کہتے ہیں، تو وہ عورت جو حیض کے دنوں سے گزر رہی ہے، وہ 5 دن، 7 دن، 10 دن، جتنے بھی دن ہے، تو ان دنوں میں اس عورت کا روزہ معاف ہے۔ وہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر جان بوجھ کے عورت ناپاکی کے دنوں میں روزہ رکھتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی۔ لیکن ہاں، اس میں اہم مسئلہ ایک اور ہے کہ روزے کے حالات میں اسے حیض کا خون آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے روزے کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، اگر کوئی ایسی عورت ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزے کے حالات میں اس کو حیض شروع ہو گیا ہے، اسے خون آنا شروع ہو گیا ہے، تو اس عورت کا روزہ اسی وقت ختم ہو جائے گا۔ اب وہ روزے کے حالات میں نہیں رہے گی، وہ کھا پی سکتی ہے۔ تو جتنے دن اب وہ ناپاک رہے گی، اور جس دن اس سے پہلی مرتبہ خون آیا حیض کا، تو بعد میں وہ روزہ کی قضا کرے گی۔ دوسری وہ عورت کہ جس کو نفاس کا خون آتا ہے۔ نفاس کسے کہتے ہیں؟ کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون آتا ہے اسے نفاس کہتے ہیں، اور یہ بھی حیض کی طرح ناپاک ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ نفاس کا خون 40 دن ہے، اور کم کی کوئی بھی مدت مقرر نہیں ہے۔ اگر ایک عورت کو 5 دن خون آیا تو 6 دن اس عورت پر روزہ فرض ہے ماہ رمضان کے مہینے میں، اور اگر کسی عورت کو 7 دن، 10 دن، 15 دن خون آئے، تو جب خون آنا بند ہو جائے تو اس پہ روزہ فرض ہے۔ تو جتنے دن نفاس کے حالات میں وہ رہے گی، تو اتنے دن اس عورت کو روزہ معاف ہے۔ وہ عورت روزہ نہیں رکھے گی اور بعد میں ان روزوں کی قضا کرے گی۔ تیسری وہ عورت جو حاملہ ہو، جس کے پیٹ میں بچہ ہو۔ تو ہر حاملہ عورت کو روزہ معاف نہیں ہے۔ وہ حاملہ عورت جو جسمانی طور پر کمزور ہے، اور اس کے ڈاکٹر نے اسے کہا ہے کہ اگر روزہ رکھو گی تو تمہاری یا تمہارے بچے کی صحت خراب ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے، تو اس عورت کے لیے روزہ معاف ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی حاملہ عورت جو صحت مند ہے، وہ اچھے طریقے سے سحری کرتی ہے، وہ اچھے طریقے سے افطاری کرتی ہے، تو اس کے لیے روزہ معاف نہیں ہے، وہ بالکل رمضان کے روزے رکھے گی۔ چوتھی وہ عورت جو بچے کو دودھ پلاتی ہے۔ بچہ ابھی اتنا چھوٹا ہے کہ ماں کے دودھ کے علاوہ کچھ اور نہیں کھاتا پیتا، تو ماں کی صحت بھی کمزور ہے۔ اگر وہ سارا دن کھائے گی پیے گی نہیں تو دودھ نہیں بنے گا، تو جب دودھ نہیں بنے گا تو بچہ کہاں سے پیے گا؟ اس طرح ماں یا بچے کی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے، تو اس عورت کے لیے بھی روزہ معاف ہے۔ لیکن ہر بچے والی عورت کے لیے روزہ معاف نہیں ہے۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہے، کچھ اور بھی کھاتا پیتا ہے، گائے بھینس کا دودھ بھی پیتا ہے، تو اس عورت کے لیے روزہ معاف نہیں ہوگا۔ پانچویں وہ عورت جو بہت ہی زیادہ بوڑھی ہو، اب وہ چل پھر نہیں سکتی، وہ کمزور ہو گئی ہے، وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، تو اس عورت کے لیے روزہ معاف ہے۔ اب وہ عورت کیا کرے گی کہ ہر روزے کا فدیہ دے گی۔ فدیہ کیا ہے؟ تو ایک روزے کے بدلے کسی غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلا دینا، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے، اور وہ اسی طرح 30 روزے کا فدیہ دے گی۔ چھٹی وہ عورت جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو، پاگل ہے، مجنون ہے، یا وہ عورت جو سفر کی حالات میں ہو، تو وہ بھی روزہ نہیں رکھے گی۔ لیکن ہاں، سفر کے بعد وہ روزے کی قضا کرے گی۔ اور اگر کسی عورت کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، پاگل ہے، اور بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو وہ بھی روزے کی قضا کرے گی۔ تو یہ 6 قسم کی عورتیں ہیں جن کے لیے شریعت نے آسانی پیدا کی ہے کہ ان کو روزہ معاف ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی بھی عورتوں کا روزہ معاف نہیں ہے۔ ہاں، نابالغ بچی ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ رکھے یا نہ رکھے۔ اگر رکھے گی تو ثواب ہے اس کے والدین کو، اور اگر نہیں رکھتی تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ تو یہ 6 قسم کی عورتوں کا روزہ معاف ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے ویڈیو میں
تب تک کے لیے خدا حافظ۔